بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الا فی الکثیر والجاری بناء علی عدم اعتبار کثرتہ فیسقطان فیہما ویکتفی بمجرد وضعہ فیہما مع اصابۃ الماء لمحل النجاست وزوال عینہا، ویصب علی البدن مرتین فی غیرہما بناء علی اعتبار التعدد مطلقا، وقضا ما اشبہ البدن مما تنفصل الغسالۃ عنہ بسہولۃ کالحجر والخشب۔ توجہ فرمائے، مسئلہ سن لیں۔ اب تک ہم نے ماء قلیل کے ساتھ لباس کو دھونے کا طریقہ بیان کیا ہے، یعنی ثوب یعنی لباس کو آپ ماء قلیل کے ساتھ دھوئیں تو اس کا طریقہ کار بیان کیا ہے، اور بول کے بارے میں خاص روایت موجود ہے، اس وجہ سے اس میں تعدد بھی ہے، یعنی 2 مرتبہ دھونا ہے، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد عصر ہے، نچوڑنا ہے۔ اور جو غیر بول ہے اس کے بارے میں تعدد روایات میں نہیں آیا ہے، اس کو مطلقاً آیا کہ پاک کرو، تو 1 مرتبہ دھو کے اس کے بعد نچوڑ لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے اگر اس کو ماء قلیل کے ساتھ دھوئیں۔ آج مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اس کپڑے کو ماء کثیر کے ساتھ دھوئیں، کثیر سے مراد کر، یا ماء جاری کے ساتھ دھوئیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ فرماتے ہیں بڑا سادہ سا طریقہ کار ہے۔ آپ اس کپڑے کو اس کر پانی کے اندر یا جاری پانی کے اندر داخل کر دیں، پانی اس نجس تمام حصے پر پہنچ جائے اور عین نجاست زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ 2 کام ہونے چاہیے اس میں۔ پانی میں جب آپ نے ڈبویا تو پانی اس جو کپڑے کا حصہ نجس ہے اس نجس کے تمام حصے تک پہنچ جائے اور عین نجاست زائل ہو جائے، نکال لیں۔ کوئی نچوڑنا بھی واجب نہیں ہے، اس کو نکال لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ بڑا سادہ سا طریقہ ہے۔ اچھا، شہید اول نے کہا ہے الا فی الکثیر والجاری، کتاب چھوڑے آپ، مگر یعنی وہ 2 مرتبہ دھونا ہے اور ہر دھونے کے بعد عصر ہے، اس سے استثناء کر رہے ہیں، یعنی وہ حکم تھا قلیل پانی کے ساتھ دھونے کا، الا الکثیر والجاری، اگر کثیر پانی کے ساتھ دھوئیں اور جاری پانی کے ساتھ۔ یہاں پر نقطہ سمجھنے کے قابل ہے، شہید اول نے جاری پانی کو علیحدہ بیان کیا ہے، کثیر پانی سے علیحدہ، کثیر پانی میں دھوئیں یا جاری پانی میں دھوئیں۔ تو آپ تھوڑا سا پیچھے اپنے اذہان لے جائیں، جاری پانی کے بارے میں مصنف کا اور نظریہ تھا، علامہ کا اور نظریہ تھا۔ میں یاد کرا دیتا ہوں آپ کو۔ مصنف قائل تھے آب جاری چاہے کر سے کم ہی کیوں نہ ہو وہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا، یاد ہے؟ جبکہ علامہ کے نزدیک جاری غیر جاری کی طرح ہے، یعنی اگر جاری پانی قلیل ہے، کر سے کم ہے تو وہ نجاست سے فوراً نجس ہو جاتا ہے، ملاقات نجاست سے۔ اگر وہ کر کی مقدار میں ہے تب وہ نجس نہیں ہوتا۔ شہید اول نے یہاں پر جو جاری کو علیحدہ ذکر کیا اپنے مبنی کے مطابق، چونکہ یعنی اس کا مطلب ہے شہید اول کے نزدیک جاری پانی میں کر ہونا معیار نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے جاری اگر قرص سے کم ہے تب بھی اس کے ساتھ کپڑا دھونے کا یہی طریقہ کار ہوگا. کیسے؟ آپ اس جاری پانی میں جو بے شک قرص سے کم ہے کپڑے کو ڈالیں، پانی نجس کے تمام حصوں تک پہنچ جائے اور عین نجاست زائل ہو جائے، نکال لیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لیکن علامہ کے نزدیک اگر جاری قرص سے کم ہے وہ قلیل والا حکم رکھتا ہے، پھر 2 مرتبہ دھونا ہوگا اور ہر دھونے کے بعد کیا ہوگا؟ عصر ہوگا یا نچوڑنا ہوگا. یہاں پر شہید اول نے جو علیحدہ مستقل طور پر جاری کا تذکرہ کیا ہے، کثیر کا علیحدہ کہا ہے الا الکثیر والجاری، یہ خود اپنے مبنی کے مطابق. لیکن اگر شہید کے مبنی کو نہ لیں تو پھر جب کثیر کہیں گے تو اسی میں چونکہ ان کے نزدیک جاری بھی اس وقت وہ نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب وہ قرق و مقدار میں ہو، تو پھر خالی کثیر کہہ دیں تو کافی ہوگا. یہ سمجھ آ گئی بات؟ اس کا ترجمہ کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. جو عبارت میں نکات ہوتے ہیں وہ سمجھنے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیچھے کہا نا وہما ثابتان فی غیرہ، یعنی عصر اور تعدد، نچوڑنا اور تعدد یعنی 2 مرتبہ دھونا، یہ ثابت ہیں فی غیرہ، غیر بول رضی میں، یعنی باقی نجاسات میں وہ 2 معتبر ہیں. الا، اب اسی سے استثناء کریں، یعنی یہ تعدد اور عصر معتبر نہیں ہے فل کثیر والجاری، کثیر میں اور جاری پانی میں. اچھا، والجاری کو شہید اول نے مستقل طور پر بیان کیا ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں بنا ان، یہ جو شہید اول نے علیحدہ طور پر جاری کا تذکرہ کیا ہے بنا رکھتے ہوئے علی عدم اعتبار کثرت الجاری. اس کا مطلب ہے مصنف کے نزدیک معتبر نہیں ہے جاری کا کثیر ہونا. سمجھ آ گئی بات؟ مصنف کے نزدیک جاری پانی کا کثیر ہونا معتبر نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مصنف کے نزدیک جو جاری پانی ہے بے شک وہ کثیر نہ ہو، قلیل ہو، قرص سے کم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں تعدد اور یہ عصر معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ مصنف فرما رہے ہیں کہ کثیر میں اور جاری میں تعدد معتبر نہیں ہے، عصر بھی معتبر نہیں ہے. یہ جو جاری کا علیحدہ طور پر تذکرہ کیا ہے ان کے مذہب کی بنا پر، ان کی بنا کس پر تھی کہ علی عدم اعتبار کثرت ہی، کہ جاری پانی کا کثیر ہونا معتبر نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ فیسقطان، پس وہ دونوں چیزیں ساکت ہو جائیں گی فیہما، ان دونوں میں. کون سی دونوں چیزیں؟ کن دونوں میں ساکت ہو جائیں گی؟ فیسقطان، وہ دونوں ساکت ہو جائیں گے، عصر اور تعدد، شاباش، نچوڑنا اور وہ 2 مرتبہ دھونا، یہ دونوں ساکت ہیں فیہما، کثیر اور جاری میں. کثیر اور جاری میں نہ تو تعدد معتبر ہے 2 مرتبہ، 1 مرتبہ کافی ہے، نہ ہی عصر کرنا ہے. ٹھیک؟ کیا کرنا ہے؟ وَيُقْتَفَى، اکتفا کیا جائے گا بمجرد وضعہ فیہما، آپ اس نجس لباس کو رکھ دیں فیہما، اور جاری میں یا کثیر میں، یعنی ان میں ڈبونا، ان میں داخل کرنا پانی میں، اتنا کافی ہے. لیکن شرائط 2 ہیں. ما اصابت الماء لمحل النجاست، پہلی شرط یہ کہ پانی پہنچ جائے محل نجاست تک، کپڑے کا بدن کا جو حصہ نجس ہے اس تمام حصے تک پانی پہنچ جائے. وزوال عینہا، اور عین نجاست کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. واضح ہوا مسئلہ؟ اچھا جی. وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْن فِي غَيْرِ، توجہ فرمائیں، مسئلہ سن لیں پھر آگے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو اب یہ مسئلہ تھا اس کا، یعنی کپڑے کو دھونے کا، کپڑے کو قلیل پانی سے کیسے دھونا ہے اور کپڑے کو کثیر اور جاری سے کیسے دھونا ہے. اب مسئلہ ہے بدن وغیرہ، یا اس کے ساتھ آپ ملا دیں وہ یہ برتن، پتھر وغیرہ، یہ نجس ہو جائیں تو ان کو جاری پانی سے کیسے پاک کریں گے اور قلیل کا پانی سے کیسے پاک، یہ مسئلہ بیان کرنا ہے. کہتے ہیں بھئی یہ وہ چیزیں ہیں، بدن ہو، برتن ہو، پتھر ہو، ان سے پانی خود بخود جدا ہو جاتا ہے. جب پانی خود بخود جدا ہو جاتا ہے تو عصر وغیرہ اس میں یقیناً معتبر نہیں. اب بدن کو تو نہیں نچوڑیں گے نا، ٹھیک ہے جی، عصر معتبر نہیں ہوگا.
اچھا چھوڑیں ابھی کتاب کو. اچھا جی، یعنی عصر نہیں ہے لیکن کیا ہے، دو مرتبہ دھوئیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دو مرتبہ دھونا مطلقاً واجب ہے، مطلقاً، چاہے وہ بول کی وجہ سے نجس ہو یا غیر بول کی وجہ سے نجس ہو. ان کو کتنے مرتبہ دھوئیں گے؟ دو مرتبہ دھوئیں گے. ان میں وہ نہیں ہے کیا، یہ اگر آب کلیل کے ساتھ پاک کرنا چاہ رہے ہیں. عصر اس میں کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا، جو برتن ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گے. میں نے کہا جو لکڑی ہے وہ بھی اسی طرح ہوں گے. البتہ برتن کو دھونے کا ایک پھر مخصوص طریقہ ہوگا، وہ ابھی بیان کرتے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ، اور ڈالا جائے گا بدن پر، مرتين، دو مرتبہ، فی غیرہما، ہما کا مرجع کثیر اور جاری کے غیر میں. یعنی اگر آپ آب قلیل کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاک کرنا چاہ رہے ہیں. بناء علی اعتبار تعدد مطلقاً، اس طرح کے یعنی وہ کیا ہوگا؟ تعدد معتبر ہے مطلقاً. مطلقاً سے مراد چاہے وہ بول ہو، بول کی وجہ سے نجس ہوا ہوں، یا غیر بول کی وجہ سے. پیچھے تفصیل تھی نا، یاد ہے نا؟ وہ اگر کپڑا بول کے ساتھ نجس ہوتا تھا تو اس میں دو مرتبہ تھا، غیر بول کے ساتھ اطلاق کے روایات کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ تھا. یہاں کیا ہے؟ بنان علی اعتبار تعدد مطلقاً. مطلقاً کیا ہوگا؟ تعدد معتبر ہے، بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ تعدد معتبر ہے. مطلقاً، مطلقاً سے مراد چاہے وہ بول کی وجہ سے نجس ہو یا غیر بول کی وجہ سے. اچھا، وقضا، اسی طرح، ما اشبہ البدنا، یعنی ان کو بھی قلیل پانی کے ساتھ دھونے کا طریقہ جو بدن کے مشابہ ہیں. کہ کس بات میں؟ مما، ان چیزوں میں سے، تنفصل غسالۃ عنہ بسہولۃ، جن سے غسالہ آسانی سے جدا ہو جاتا ہے. کل حجر والخشب، حجر اور خشب یعنی لکڑی، یعنی ان کو دھونے کا بھی کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہی ہوگا. اچھا جی، آگے مسئلہ. وَقَذَ الْإِنَاءُ، یہی بات ہے. اسی طرح برتن. سنیں، اب زبانی سن لیں، میں بعد میں پھر ترجمہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ برتن اگر نجس ہو جائے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک دفعہ برتن چھوٹا ہے، آسانی، اچھا چھوٹا ہے، باہر سے نجس ہوا ہے یا اندر سے نجس ہوا ہے. ایک دفعہ برتن بڑا ہے، یا تو اس کو الٹا کر سکتے ہیں، اندر سے نجس ہوا ہے یا باہر سے. باہر سے اگر برتن نجس ہو تو اس کو پاک کرنا وہی طریقہ کار ہوگا. کیا مطلب؟ دو مرتبہ دھوئیں گے. دو مرتبہ دو پانی ڈال لیں، نجاست دور ہو جائے، پانی تمام حصوں تک پہنچ جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات برتن بڑا ہے. اب بڑا برتن یا تو ایک جگہ پر نصب ہے یا نصب نہیں ہے، یا تو جہاں نصب ہے اس کو اکھاڑنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. یہ چند صورتیں مرتی ہیں نا. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں ایک طریقہ تو برتن کو پاک کرنے کا وہی ہے جو پیچھے ہم نے بیان کر دیا ہے، جس طرح بدن کو پاک کرتے ہیں. ایک مخصوص طریقہ ہے جو وہ برتن کا ہے. وہ کس طرح؟ فرض کریں برتن اگر باہر سے نجس ہو گیا ہے تو وہاں پہ پانی ڈال دیں. ٹھیک ہے، دو مرتبہ پانی ڈالیں گے، نجاست زائل ہو جائے اور نجس کے تمام حصے تک پانی پہنچ جائے، پاک ہو جائے گا. اگر اندر سے نجس ہوا ہے تو کہتے ہیں سب سے پہلے کام تو ہوئی نجاست کو کیا کریں گے؟ ہم دور کریں گے. پانی اس میں ایک مرتبہ ڈالیں، وہ پانی باہر گرا دیں الٹا کر کے. دوبارہ اس میں پانی ڈالیں، پانی گرا دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اچھا، پانی برتن کو الٹا کر کے، ٹھیک ہے، پانی اندر سے نجس ہو گیا ہے. لیکن اگر بڑا برتن ہے، بڑی دیگ ہے، فرض کریں اگر دیگ ہے اس کو الٹا کرنا ممکن ہے تو وہی طریقہ کار کریں گے. بعض اوقات بڑی دیگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ایک برتن ایسا ہے جو زمین میں نصب ہے، اس کو کیسے پاک کریں؟ کوئی کہتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے اندر پانی ڈالیں، وہ کسی گلاس وغیرہ سے، لوٹے سے وہ پانی نکال کے باہر گرا دیں. دوبارہ پھر اس میں کیا کریں؟ پانی ڈالیں. پھر اس پانی کو کیا کریں؟ اگر آپ اس کو الٹا نہیں کر سکتے تو کسی شے سے وہ پانی، مثلا فوم کے ذریعے، ایک طریقہ کار یہ کہ آپ فوم ڈال دیں، اس سے نکالیں گے تو باہر نچوڑ کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑا برتن ہے، آپ نے پانی جس برتن سے نکالنا، چھوٹے برتن سے، مثلا مگ وغیرہ سے، لوٹے سے، گلاس سے پانی نکالنا ہے، کہتے ہیں وہ جب آپ پانی اندر ڈالیں گے، گلاس کو باہر غسالہ نکالیں گے
تو اس کو تب داخل کریں گے جب وہ خود پاک ہو. پھر کیونکہ جب آپ نے غسالہ، جو پہلا غسالہ تھا اس برتن کا، وہ کیا تھا؟ نجس تھا. جس برتن سے آپ نے پانی باہر نکالا ہے تو دوبارہ اس کو پاک کر کے پھر لے جائے، نجس کی حالت میں نہ لے جائے. دیکھیے باقی مزید عبارت میں وَقَزَلْ إِنَاءُ، قضا یعنی اسی طرح برتن کو بھی، یعنی کیا مطلب؟ جو سب علی الاناء مرتین فی غیر ما، اگر غیر جاری اور غیر کثیر کے ساتھ پاک کریں. وَيَزِيدُ، یزید سے مراد ہے ایک برتن کا طریقہ ہے جو صرف برتن کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، بدن وغیرہ کو اس طرح پاک نہیں کر سکتے. وَيَزِيدُ یعنی ایک اور مزید طریقہ ہے برتن کو پاک کرنے کا. أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ فِيهِ، وہ یہ ہے کافی ہے اس برتن میں کیا کر دیں آپ؟ پانی ڈال دیں. بِحَيْثُ يُصِيبُ النَّجَسَ، اس طرح کہ وہ نجس کے تمام حصوں تک پہنچ جائے. وَإِفْرَاغُهُ، اور ہو کا مرجع ما، پانی کو خالی کر دے، من ہو اس برتن سے، یعنی پانی اسے آپ نے ڈالا اور وہ نجس کے تمام حصوں تک پہنچ گیا. وَإِفْرَاغُهُ، ہو کا مرجع ما، اور پانی کو خالی کر دے، من ہو اس برتن سے. اچھا، چاہے اب خالی کرنے کے دو طریقے، یا تو برتن کو الٹ کر لیں، کر سکتے ہیں، تو اگر نہیں کر سکتے تو بے آلتن، کسی اور وسیلے سے، بے آلتن ولو بے آلتن، چاہے وہ خالی کرنا، افراغ کرنا کیا ہو؟ کسی آلہ کے ذریعے، آلہ سے مراد کوئی اور چھوٹے برتن کے ذریعے ہو. لیکن توجہ فرمائیں، لا تعود الیہ ثانیا الا طاہرہ، جس برتن چھوٹے سے آلہ سے آپ پانی نکال رہے ہیں، نہ لوٹایا جائے اس کو، وہ نہ لوٹے اس برتن کی طرف مگر طہارت کی حالت میں، یعنی اس کو پاک کر کے دوبارہ پھر اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے. اچھا فرماتے توجہ، یہ جو ہم نے کہا نا، جس چھوٹے برتن سے آپ نے وہاں سے پانی نکالنا ہے، اس کو لا تعودو، وہ نہ لوٹے اس کی طرف مگر کس حالت میں؟ اس میں فرق نہیں ہے وہ برتن کو وہ ایک جگہ پر ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، اکھاڑنا ممکن ہو یا اکھاڑنا ممکن نہ ہو، کوئی فرق نہیں رکھتا. اگر اکھاڑنا ممکن ہے پھر بھی یہی طریقہ کار اختیار کریں گے، پھر بھی یہی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. بالکل. فرماتے ہیں کہ اچھا، سواء فی ذلک المثبت وغیرہ، اس میں فرق نہیں کہ وہ برتن مثبت یعنی ایک جگہ پر پکا فٹ ہو یا پکا فٹ نہ ہو. وما، اور کوئی فرق نہیں ہے، یشق قلعہ وغیرہ، یہی عبارت ہے. ہاں، جس کا اکھاڑنا مشقت کا باعث ہو یا مشقت کا باعث نہ ہو، یعنی طریقہ کار یہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ اور توجہ فرمائے، ابھی ایک اور مسئلہ ہے، زبانی سن لیں، ابھی عبارت کو چھوڑ دیں. 3 اصطلاحیں ہیں، یہ مسئلہ مشہور ہے. مسئلہ ایک ہے ولوغ، والغا کا مادہ ہے، یعنی میں یوں کہوں کہ بعض اوقات کتے کی وجہ سے پانی نجس ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ کہ کتا کسی برتن سے پانی پیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ولوغ، واو لام غین حروف اس کا مادہ ہے ولوغ. ایک دفعہ کتا کسی برتن کو چاٹتا ہے، ایک یہ طریقہ ہو گیا. ایک دفعہ مثلا اس کا پاؤں لگ جاتا ہے، اس کا جسم کا کوئی حصہ لگ جاتا ہے. ہر ایک کا علیحدہ حکم ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا مسئلہ ہے ولوغ کا، یعنی وہ ولوغ سے مراد ہوتا ہے کہ جس سے کتا کیا کر لے، کسی برتن سے پانی پی لے. ٹھیک. فرماتے ہیں کہ اس کا اور باقی نجاسات میں ایک فرق ہے. اس برتن کو پاک کرنا، اور پہلے کیا طریقہ کار بتا دیا ہم نے. اب اگر جس سے کتا پانی پی لے، اس کو پاک کرنے سے پہلے اس کو مٹی سے مانجنا ضروری ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے. مٹی سے اس کو کیا کریں گے؟ ہم مانجیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ مانجنے کے بعد پھر اس کو کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے 2 مرتبہ دھوئیں گے. ٹھیک ہے. اب 2 مرتبہ دھونا ہے، بعض کہتے ہیں 7 مرتبہ دھونا ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اگر کتا ولوغ کرے یعنی اس سے پانی پی لے، تو اس کو پاک کرنے سے پہلے، مذکورہ طریقے سے پاک کرنے سے پہلے مٹی سے مانجنا. اب کہتے ہیں کہ پھر بات یہ ہے کہ جو عبارت میں حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ مٹی استعمال ہوا ہے. ریت
اچھا یہ جو سوا ہوتی ہے، راکھ جو ہوتی ہے، ممکن ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوں اس کی غلاظت اور نجاست کو دور کرنے میں، لیکن پھر بھی وہ معتبر کیا ہے؟ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ریت زیادہ مؤثر ہوتی ہے نا مٹی کی نسبت، یا جو ہمارے دیہاتوں میں وہ عورتیں برتن دھوتی ہیں تو وہ راکھ کے ذریعے دھوتی ہیں بعض اوقات، لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ روایات میں لفظ تراب آیا ہے تو اس کو بھی ہم نے مانجنا ہے کس سے؟ تراب۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے نا چونکہ مقصد آپ کا، یہ نقطہ سمجھنا ہے، مقصد آپ کا ہے اس کی غلاظت اور نجاست کو دور کرنا، ریت اگر راکھ وغیرہ سے وہ بہتر انداز میں دور ہو سکتے تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ شہید رسانی فرماتے ہیں نہیں، ہمارے پاس ہو سکتا ہے کوئی خاص مٹی کی خاص ایک خاصیت ہو جس کی وجہ سے شارع نے کہا ہے کہ مٹی کے ساتھ مانجا جائے، وہ نجاست کا زیادہ زائل ہونا کم زائل ہونا وہ شاید معیار معتبر نہ ہو تو مٹی کے ساتھ ہی اس کو مانجا جائے۔ دیکھیے یہ کہاں تک پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِن وَلَغَ فِيهِ اے فِي الْإِنَاءِ، اگر ولوغ کرے برتن میں، قلبٌ قلب، اب ولوغ کا معنی بیان کریں، بِأَنْ شَرِبَ، اس طرح کہ کتا پیے، مما، اس سے فیہ، جو کچھ اس برتن میں ہے، جو کچھ برتن میں ہے کتا اس کو پی لے، بے لسان ہی، اپنی زبان کے ساتھ۔ یہ وضو کا معنی کر رہے ہیں۔ وضو کا معنی کیا ہے؟ بے ان شربا، کتا پیے، مما فی ہے، جو اس برتن میں ہے، کس کے ساتھ پیے؟ بے لسان ہی، اپنی زبان کے ساتھ۔ یہ وضو کا معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگر کتا وضو کر لے یعنی پانی پی لے کسی برتن سے، تو قدما علیہما، تو ان دونوں، اے علی الغسلتین بالماء، یعنی جو پانی کے ساتھ 2 مرتبہ دھونا ہے، اس پر ان پر مقدم کیا جائے گا مسحہ بالتراب، اس برتن کو مانجنا بالتراب طاہر، کس کے ساتھ؟ تراب طاہر کے ساتھ، یعنی وہ مٹی جس کے ساتھ مانج رہے ہیں وہ پاک ہونے چاہیے، وہ نجس، ورنہ اس کی وجہ سے برتن نجس ہو جائے گا۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی 2 مرتبہ دھونا ہے نا، جیسے برتن، وہ برتن ان کو تھا، برتنوں کو، بدن کو، لکڑی وغیرہ کو، لیکن یہاں پر مقدم کیا جائے گا ان 2 غسلوں پر، کس کو مقدم کیا جائے گا؟ مسح بالتراب، مٹی کے ساتھ مانجنے پر، یعنی اس کے ساتھ وہ مقدم کیا جائے گا، لیکن تراب بھی کون سی ہو؟ طاہر ہو۔ دون غیر ہی مما اشبہہ، مانجنا ہے تراب کے ساتھ، نہ کہ تراب کا غیر جو اس تراب کے مشابہ ہیں، یعنی جو تراب کے غیر، مثلا ریت ہے، راکھ ہے، جو اس کے مشابہ، صابن ہے تھا، جو اس کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نہیں مانجنا ہے، بلکہ کس کے ساتھ مانجنا ہے؟ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ أَوْ خِيفَ فَسَادَ الْمَالِ، توجہ فرمائیں، چاہے اب مٹی کے ساتھ مانجنا مشکل ہو، یا محل خود اگر مٹی کے ساتھ مانجتے ہیں تو وہ برتن ہی ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھر کوئی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مٹی سے مانجنا ہر صورت میں واجب ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ، یعنی مٹی، یہ اس کا تعلق پیچھے سے ہے، اگرچہ یعنی تراب کے ساتھ مانجنا واجب ہے اگرچہ مشکل ہو، او خیف فساد المحل، یا فساد محل، یعنی خود اس جگہ جو برتن کو پاک کریں اس کے خراب ہونے کا موجب ہو، خوف ہو اس کا، پھر بھی مٹی کے ساتھ مانجنا، یا مثلا آپ کے مٹی کے ساتھ مانجتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے، برتن کے ساتھ مانجتے، وہ صابن کے ساتھ مانجتے ہیں تو نہیں ہوتا خراب، نہیں، پھر بھی مٹی کے ساتھ ہی مانجنا واجب ہوگا۔ واضح بات؟ کس کو؟ پھر اس کا کہاں ہے وہ جزا کہاں ہوگی؟ کیا فا جزائیہ ہے کہیں؟ وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ أَوْ خِيفَ فَسَادَ الْمَالِ، وہی آگے وَأَلْحَقَ سے اگلا مسئلہ، نیا مسئلہ ہے، وہ مستنفع ہے، وہ جزا نہیں ہے نا۔ اگرچہ مشکل ہو مٹی کے ساتھ مانجنا، او خیف فساد المحل، فساد المال، یا خود اس محل یعنی اس برتن، اس جگہ کے خراب ہونے کا خوف ہو، پھر بھی میں نے مثال دی ہے، اگر آپ صابن کے ساتھ دھوتے ہیں تو وہ محل فاسد نہیں ہوتا، آسانی سے دھو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ روایات میں تذکرہ کس کا آیا ہوا ہے؟ تراب کے ساتھ مانجنے کا آیا ہوا ہے، واجب ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا،
وَأُلْحِقَ بِالْوَلُوغِ، لفظ ولوغ ہوتا ہے، یہ ذہن ولوغ نہیں ولوغ، وَأُلْحِقَ بِالْوَلُوغِ لَطْعُهُ الْإِنَاءَ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ بِسَائِرِ أَعْضَائِهِ۔ دیکھیں میں نے کہا تین چیزیں ہیں، ایک ہے ولوغ، ایک ہے لط یعنی چاٹنا، ایک ہے وہ باقی اجزاء کا اس برتن کے ساتھ ٹچ ہو جانا، وہ شرائط پوری ہو، مثلا کتا تر ہو یا برتن تر ہو، خشک ہو تو پھر تو ویسے ہی وہ نجس نہیں ہوتا ہے نا۔ لط یعنی چاٹنے کا حکم، یہ بھی ملحق ہے کس کے ساتھ؟ ولوغ کے ساتھ، لیکن اگر باقی جسم کے اجزاء اس کو ٹچ ہوتے ہیں تو اس کا یہ حکم وہ پھر مطلق نجاست، اس میں یعنی اس میں پھر مانجنا واجب نہیں ہوگا مٹی کے ساتھ۔ وَأُلْحِقَ بِالْوَلُوغِ، ولوغ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے لَطْعُهُ الْإِنَاءَ، لَطْعُهُ کا مرجع قلب، کتے کا برتن کو چاٹنا، ٹھیک ہے، لیکن دون مباشرت القلب للاناء، ٹھیک ہے نا، ہم ضمیروں کا مرجع بیان کر دیا، دون مباشرت ہی، نہیں ہے کہ وہ کتا ٹچ کرے اس لہو اس برتن کو بسائر اعضائی، اپنے تمام اعضاء کے ساتھ، یہ اس کا پاؤں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسم کا کوئی سے لگ جاتا ہے، وہ ولوغ کے ساتھ ملحق، لط ملحق ہے، یعنی اس میں بھی ولوغ سے 2 مرتبہ دھونے سے پہلے مانجنا واجب ہوگا مٹی کے ساتھ، لیکن اگر باقی اعضاء ٹچ ہوتے ہیں تو پھر وہ پھر مطلق نجاسات، جس طرح باقی نجس پاک ہوتا ہے اس طرح یہ بھی پاک ہوگا۔ واضح ہے؟ اس کا مطلب ہے تین چیزیں علیحدہ ہو گئی، ایک دفعہ کتا چاٹتا ہے، ایک دفعہ کتا پیتا ہے، ایک دفعہ کتے کا کوئی جسم ایسا ٹچ کرتا ہے، تو ملحق کیا گیا لط کو کس کے ساتھ؟ ولوغ کے ساتھ، لیکن باقی جسم کے اعضاء اس سے ٹچ ہوتے ہیں تو وہ پھر نجس ہے، لیکن وہ ولوغ کے ساتھ ملحق نہیں ہے۔ آگے اچھا، اگر فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، اگر نیا مسئلہ ہے، ہاتھ پر 3 مرتبہ پیشاب لگتا ہے، تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا پاک کرنے میں؟ یعنی 3 مرتبہ پیشاب لگتا ہے، اب فرض کریں بول لگا ہے تو ہر بول کے لیے 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، 6 مرتبہ دھونا واجب ہوگا؟ تداخل ہوگا نا، کہتے ہیں اسی طرح اگر ولوغ چند مرتبہ کر لے یا لط چاٹے چند مرتبہ تو وہ تداخل ہوگا، جس سے باقی نجاسات میں تداخل ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ولو تقرر الولوغ، اگر ولوغ کا تکرار ہو جائے تو تداخلا، پھر وہی یعنی پہلے مٹی کے ساتھ مانجے اس کے بعد 2 مرتبہ دھولے میں پاک ہو جائے گا، تو وہ تداخل ہوگا۔ کا غیر ہی من النجاسات المجتمعہ، جس طرح کہ اس ولوغ کا غیر باقی نجاسات جو جمع ہو جائیں اگر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، آپ توجہ فرمائیں، مٹی کے کتے نے ولوغ کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے مٹی کے ساتھ مانج لیا، ابھی 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، دوبارہ وہ ولوغ کر لے، پھر نئے سرے سے شروع کریں گے۔ مٹی کے ساتھ مانج لیا، ایک دفعہ دھو لیا، اب وہ کیا ہو گیا ہے، اس نے چاٹ لیا، وہ پانی پی لیا، ولوغ کر لیا، دوبارہ پھر اگر اسنا یعنی درمیان پاک کرنے کے درمیان اگر وہ دوبارہ وضو کر لے تو پھر نئے سرے سے۔ وفی الاسناء یستأنف، فی الاسناء یعنی اگر دوران پاک کرنے کے دوران اگر وہ وضو کر لے تو پھر یستأنف شروع سے پھر اس کو پاک کیا جائے گا، جیسے میں نے مثال دی۔ واضح ہے؟ یہ مطالب ذہن میں رکھنے ہیں۔ ولو عبارت کیا ہے؟ ہاں، ولو غسلہ، یہ بھی ٹھیک ہے، ولو غسلہ فی الکثیر، غسلہ اگر اس کو وہ جو جس کے ساتھ کتے نے کیا کیا ہے، ولوغ کیا ہے، یا وہی کثیر میں دھوئیں تو کفت المرۃ بعد التعفیر، تعفیر یعنی مٹی کے ساتھ مانجنے کے بعد ایک مرتبہ دھونا پھر کیا ہوگا؟ کافی ہوگا۔ تو فرق ہو گیا نا، پیچھے تک قلیل کا طریقہ، کثیر کے ساتھ یہ تعدد میں فرق ہو جائے گا، پہلے 2 مرتبہ دھونا واجب تھا، اب کیا ہوگا؟ 1 مرتبہ، لیکن تعفیر پھر بھی ضروری ہوگی۔ تعفیر سے مراد مٹی کے ساتھ مانجنا، ٹھیک ہے جی۔ وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ بِالْمَاءِ فِيهِ اے فی الولوغ خروجا من خلاف من اوجبات۔ وہ جو فرمائے ہم نے بتایا ولوغ، اگر ولوغ کی وجہ سے
پہلے اس کے مٹی کے ساتھ مانجا جائے، اس کے بعد 2 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ بعض حضرات نے، بعض فقہاء نے بیان فرمایا ہے 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ مٹی کے ساتھ مانجنے کے بعد کتنی مرتبہ؟ کہتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں کوئی مستند روایت بھی نہیں ملی۔ ادھر سے بعض مجتہدین کس بات کے قائل ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، ہم درمیانی راستہ نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، تاکہ ان کی مخالفت سے بھی ہم بچ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر سے کوئی مستند ہمیں روایت بھی نہیں ملی، ادھر سے فقہاء 7 مرتبہ دھونے کو واجب کرتے ہیں، تو درمیانی راستہ کیا ہے؟ ہم 7 مرتبہ دھونے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ، اور 7 مرتبہ دھونا مستحب ہوگا، بالماء فیہ، فی الولوغ، پانی کے ساتھ، فیہ ولوغ میں، یعنی ولوغ میں پانی کے ساتھ 7 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ کیوں مستحب قرار دے رہے ہیں؟ خروجا من خلاف من، تاکہ ہم نکل سکے ان کی مخالفت سے، من اوجبہا، جنہوں نے 7 اوجبہا، جنہوں نے 7 کو واجب قرار دیا ہے، تاکہ ان کی مخالفت سے ہم بچ جائیں۔ وہ واجب قرار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں 7 مرتبہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ واضح عبارت؟ وَقَضَا يُسْتَحَبُّ السَّبْعُ فِي الْفَارَةِ وَالْخِنْزِيرِ للامر بها في بعض الاخبار التي لم تنحز حجة على الوجوب، ومقتضى اطلاق العبارة الاجتزاء فيهما بالمرتين كغيرهما، والاقوى في بلوغ الخنزير وجوب الصب بالماء لصحة روایته۔ اچھا جی، کہتے ہیں فارا، چوہا اور خنزیر، اگر وہ کیا کر لیں، وہ اس کی وجہ سے نجس ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ولوغ کر لیں، مراد وہ یہ، وہ بھی اس سے وہ پی لیں، چاٹ لیں، تو اس کے لیے بھی 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ 7 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ کیوں کہ دیکھیے وقضا یستحب السبع، اسی طرح 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے فی الفارۃ، کس میں؟ چوہے میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، چوہے کا تو ولوغ نہیں ہوتا، یعنی اگر چوہا مر جائے، ہاں چوہا اگر کیا ہو جائے؟ مر جائے، لیکن خنزیر کے لیے ولوغ استعمال ہوتا ہے۔ چوہا مر جائے یا خنزیر اس سے پانی پی لے تو اس کے لیے بھی 7 مرتبہ۔ کیوں؟ للامر بہا فی بعض الاخبار، چونکہ بعض روایات میں امر آیا ہے کہ اگر چوہا مر جائے یا خنزیر ولوغ کر لے تو کتنی مرتبہ دھوئیں؟ 7 مرتبہ۔ اچھا، پھر جب روایات میں ہے، توجہ فرمائیں، سوال اعتراض ہے، شہید ثانی سے پوچھتے ہیں، جب روایات میں امر آیا ہے تو پھر آپ مستحب کیوں قرار دینا؟ 7 مرتبہ کو واجب قرار دینا۔ پھر وہ روایات اتنی پختہ نہیں ہے کہ جو وجوب پر جن کی دلالت پختہ ہو، وہ روایات اتنی مستند نہیں ہیں کہ جو وجوب پر دلالت کرنے میں حجت بن سکیں، لہٰذا ادھر سے روایات ہیں تو درمیانی رائے حل یہی ہے کہ ہم 7 مرتبہ دھونے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ فرماتے ہیں کہ للامر بہا، کیوں 7 مرتبہ مستحب کر رہے ہیں؟ چونکہ امر آیا ہے فی بعض الاخبار التی، لیکن اخبار کی حیثیت یہ ہے لم تنحز حجتا علی الوجوب، وہ وجوب پر حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ اچھا، ومقتضى اطلاق العبارت الاجتزاء فیما بالمرتين، جبکہ اطلاق عبارت کا تقاضا یہ ہے الاجتزاء فیہما، فارا اور خنزیر میں بھی مجزی ہے، بالمرتين، 2 مرتبہ کا غیرہما، جس طرح کہ فارا اور خنزیر کے غیر میں تھا۔ والاقوى فی بلوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء، لیکن خاص طور پر خنزیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، خنزیر کے ولوغ میں اقوی یہ ہے کہ 7 مرتبہ پانی کے ساتھ ہونے کو کیا کراتے ہیں ہم؟ کیوں؟ لصحت روایت ہی، کیونکہ اس کی جو خنزیر کے بارے میں خاص طور پر روایت ہے وہ صحیح ہے۔ ہاں، اور اطلاق عبارت کا تقاضا، مصنف کی عبارت کیا ہے؟ مطلق ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، انہوں نے دیکھیں یستحب تو شہید ثانی نے کہا ہے نا، شہید اول کی عبارت کیا تھی؟ وہ تھا نا پیچھے جو قدم علیہم مسح بالتراب ویستحب السبع، یعنی 7 مرتبہ مستحب تھا، اسی طرح فارا اور خنزیر میں بھی 7 مرتبہ مستحب ہے۔ اطلاق کے عبارت تقاضا کرتا ہے کہ 2 مرتبہ دھونا مجزی ہے، فی ہما، ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ ان دونوں میں 2 مرتبہ دھونا
کافی ہے کا غیرہما، جس طرح کہ ان کا غیر ہے، لیکن ولوغ خنزیر میں اقوی یہ ہے وجوب السب بالماء، پانی کے ساتھ کتنی مرتبہ دھونا واجب ہو، کیونکہ اس کے لصحت روایت، اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ صحیح ہے۔ وعلیہ المصنف فی باقی کتبی، باقی کتب میں مصنف اسی نظریے پر ہیں، کیا مرتبہ یعنی 7 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي الْبَاقِ مِنَ النِّجَاسَاتِ، انشاءاللہ تعالی اس کو بات کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔